اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں 13 تا 15 رمضان المبارک کے اعمال کو۔ سب سے پہلے ہم بیان کریں گے 13 رمضان المبارک کی شب کے کون کون سے مخصوص اعمال ہیں۔ پہلے ہم انہیں اجمالی طور پر دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مکمل طور پر تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کریں گے۔ چونکہ یہ والی رات جو ہے وہ ایام 20 کی پہلی رات، اور آپ جانتے ہیں کہ ایام 20 ان راتوں کا جاتا ہے کہ جن رات میں چاند پورا ہوتا ہے، جو کہ 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، اور ماہ مبارک رجب، ماہ مبارک شعبان اور ماہ مبارک رمضان کی ان 3 راتوں کو ایام 20 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چونکہ یہ ایام 20 کی پہلی رات ہے اور اس رات کے چند ایک خاص مخصوص اعمال ہیں۔ پہلا عمل ہے آج کی شب غسل کرنا، دوسرا عمل ہے 4 رکعت نماز پڑھنا، اور تیسرا عمل ہے 2 رکعت نماز پڑھنا۔ اس شب میں غسل کرنا بہت زیادہ باعث ثواب ہے اور بہت زیادہ اس کی فضیلت بیان ہوئی، اور بہت زیادہ احادیث میں اس پر تاکید کی گئی ہے۔ آج کی شب کا دوسرا عمل ہے 4 رکعت نماز پڑھنا، اس طرح کہ اس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے گی۔ یعنی یہ 4 رکعت نماز پڑھنا، البتہ اس کو 2 رکعت کی صورت میں پڑھا جائے گا۔ آج کی شب کا تیسرا عمل ہے 2 رکعت نماز پڑھنا، کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین، 1 مرتبہ سورہ ملک اور 1 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے گی۔ یہ چونکہ ایام 20 کی پہلی رات ہے، لہذا اس رات 2 رکعت نماز ہوگی۔ آگے انشاءاللہ بھی بیان کریں گے، جب 14 تاریخ آئے گی تو اسی میں 2 رکعت کا اضافہ ہو جائے گا، اور جب 15 تاریخ آئے گی تو اس میں مزید 2 رکعت کا، یعنی ٹوٹل 6 رکعت جو 15 تاریخ کو پڑھی جائے گی۔ اب بیان کرتے ہیں 14 رمضان المبارک کی شب کے اعمال کو، کہ اس رات کا کون سا خاص عمل ہے۔ چونکہ یہ ایام 20 کی دوسری رات ہے اور اس رات کی خاص نماز ہے جو کہ 4 رکعت ہے، کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین، 1 مرتبہ سورہ ملک اور 1 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے گی۔ جیسا کہ ابھی ہم نے ایک گزشتہ بیان کیا، 13 رمضان المبارک کی رات کو یہ وہی والی نماز ہے، البتہ اس میں 2 رکعت کا مزید اضافہ ہو جائے گا۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ 4 رکعت اکٹھی نہیں پڑھی جائیں گی، بلکہ یہ 2 رکعت کی صورت میں پڑھی جائے گی۔ جس طرح ہم نے گزشتہ رات کہا تھا کہ 13 رمضان مبارک کی 2 رکعت کا نماز ہے، اسی انداز میں یہ 2 رکعت کر کے دوبارہ اس کے اوپر مزید 2 رکعت اسی انداز سے ہی پڑھی جائے گی۔ اس نماز کے متعلق احادیث میں بات وارد ہوئی ہے کہ جو شخص ایام 20 میں اس نماز کو پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے اس کے گناہ درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ چلیے آگے بڑھتے اور بیان کرتے ہیں 15 رمضان مبارک کی شب کے کون کون سے مخصوص اعمال ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی یہ جو 15 تاریخ ہے، اس کا شمار احادیث میں بابرکت راتوں میں کیا گیا ہے، اور اس رات کے چند ایک مخصوص اعمال ہیں۔ پہلا عمل ہے غسل کرنا، دوسرا عمل ہے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا، تیسرا عمل ہے 6 رکعت نماز پڑھنا، چوتھا عمل ہے 100 رکعت نماز پڑھنا، اور 5واں عمل ہے کربلا میں ضریح مقدس امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا۔ یہ 5 طرح کے مخصوص اعمال ہیں جو کہ 15 رمضان مبارک کی شب کے ساتھ مخصوص ہے۔ چلیے ان کی تفصیل کو بیان کرتے ہیں۔ اس شب میں غسل کرنا اور زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنے کے متعلق احادیث میں بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ ثواب کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ رات چونکہ ایام 20 کی تیسری رات ہے، لہذا اس میں 6 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ جس طرح ہم نے کہا تھا 13 میں 2 رکعت، 14 میں 4 رکعت، اور اسی میں مزید 2 رکعت کا اضافہ کر کے 6 رکعت نماز پڑھی جائے گی، کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین، 1 مرتبہ سورہ ملک اور 1 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے گی۔ اسی طرح 15 رمضان مبارک کی شب میں 100 رکعت نماز پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے، کہ جس کا طریقہ کار یہ کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے گی۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص آج کی رات یعنی 15 رمضان مبارک کی رات کو یہ عمل بجا لائے گا تو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس پر 10 فرشتے مقرر کیے جائیں گے۔ ان فرشتوں کا کام کیا ہوگا کہ وہ اس کے دشمنوں کو اس سے دور رکھیں گے، چاہے وہ دشمن انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں، جتنے بھی اس کے دشمن ہوں گے، یہ 10 کے 10 فرشتے اس کے تمام دشمنوں کو اس سے دور رکھیں گے۔ اسی طرح جب یہ شخص اس دنیا سے چلا جائے گا اور اس کی موت واقع ہو جائے گی تو اس کی موت کے بعد 30 فرشتے آئیں گے جو اس کو نار جہنم سے بچانے کا انتظام کریں گے۔ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟
یہ اسی خاص عمل کی وجہ سے ہے جو کہ 15 رمضان مبارک کی شب کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسی طرح اس شب میں ذریح مقدس سے امام حسین علیہ السلام پر جانا اور وہاں پر 10 رکعت نماز پڑھنا کہ جس میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے گی، اس کے متعلق بھی صادق آل محمد کا فرمان موجود ہے۔ البتہ یہ جو 10 رکعت نماز ہے اس میں وہ نماز عشاء کے نافلہ شامل ہے، بلکہ نافلہ نماز کے علاوہ یہ 10 رکعت نماز ہے۔ چونکہ یہ ماہ مبارک رمضان میں 1000 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ کچھ نمازیں ایسی نوافل ایسے جو مغرب کے بعد پڑھی جاتے ہیں اور کچھ نمازیں عشاء کے بعد پڑھی جاتے ہیں۔ البتہ یہ جو 10 رکعت نماز ہے یہ اس سے الگ ہے، جو کہ ذریح مقدس سے امام حسین علیہ السلام پر پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔